بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین۔ اوکے، انشاءاللہ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اوکے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ تو یہ دعا تو ہم سب مانگتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگی۔ اتنی خوبصورت دعا ہے اور بہت ہی کمپلیٹ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے ہمیں سب کچھ مانگنا سکھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تعلق پیچھے سے ہم حج کے احکامات پڑھ رہے ہیں، تو اب اسی سے تعلق ہے اس آیت کا بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم جیسے جو آپ کو پتہ ہے کہ عرفات کے دن میں بہت سارے ارکان ہوتے ہیں حج کے، جس میں رمی کرنا ہوتا ہے، رمی جمار کرنا ہوتا ہے، اور عرفات کے دن میں عرفات جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرفات زوال کے فوراً بعد عرفات کے میدان میں جانا ہوتا ہے، وہاں پھر دعائیں مانگنی ہوتی ہے، اللہ سے قیام کرنا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، وقوف کرنا ہوتا ہے عرفات میں وہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب پڑھے بغیر عرفات سے نکلا جاتا ہے اور مزدلفہ جایا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا جاتا ہے، 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت قصر کر کے عشاء کی پڑھی جاتی ہے، اور پھر رات کو عبادت میں گزارا جاتا ہے، آرام کیا جاتا ہے، اور بہت ارلی مارننگ جب فجر کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو فجر پڑھ کے پھر دعائیں خوب مانگ کر پھر کیا کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں اور پھر رمی جمار کرتے ہیں۔ پھر مینا میں رمی جمار کے بعد دوبارہ طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں مکہ میں، اور وہاں پر طواف زیارت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور مین وائل مزدلفہ میں ہی رمی جمار کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، اور طواف زیارت کے بعد سعی کر کے پھر صفا مروہ کی سعی کر کے بال منڈوائے جاتے ہیں، پھر احرام کھولا جاتا ہے۔ اب یہ سارے ہو گئے حج کے مناسک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر
جو فرما رہے ہیں کہ جب تم پورے کر لو مناسک، تو اس کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ مینا میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ہم ان آیت کو اس روشنی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، قَضَيْتُمْ قضا پورا کر لینا، ٹھیک ہے۔ رضا قضا ہم کہتے ہیں وہ اسی مقصد سے کہتے ہیں، انسان اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اس کو قضا بھی کہتے ہیں۔ اور قاضی کو بھی قاضی کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ فیصلہ کر دیتا ہے، بات پوری ہو گئی، اب کسی کے درمیان جب فیصلہ کیا تو بات پوری ہو گئی۔ قضیتم، جب تم نے پورا کر لیا، مناسککم، مناسک جو ہے وہ حج کے جو بھی ارکان تھے، جو طریقے تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عرفات کے اور 10 ذی الحج کو تم کو جو کام کرنے تھے، یعنی کہ کیا کام میں نے ابھی بتائے؟ رمی جمار کرنا، اس دن بڑے شیطان کو مارا جاتا ہے صرف، اور پھر قربانی کی جاتی ہے، اور طواف زیارت کیا جاتا ہے، سر منڈوایا جاتا ہے، یہ سارے کام کر لیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب دوبارہ مینا میں لوٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب تم نے حج کے مناسک پورے کیے، فَاذْكُرُوا، تو پھر کیا کرو؟ یاد کرو اللہ کو۔ اور یاد کرو سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو، ذکر کرو، تکبیرات پڑھو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ، کا مانند، ذکر کرنا تمہارا، آباءکم، تمہارے باپ دادوں کا، او یا اشد، زیادہ شدید، ذکرا، زیادہ شدید ذکر کرنا، زیادہ شدید عبادات کرنا۔ اب اس کا کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ارکان حج پورے کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو دیکھیں، جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حج جو ہے وہ جہالت کے وقت میں بھی کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جو مکہ میں آباد ہوئے تھے، تو ان کی نسل سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حج کا، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پر اللہ کا، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں حج ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شرک آ گیا، لوگوں نے کعبہ میں بت رکھ دیے، اور اس میں پھر اللہ کے لیے بھی کرتے اور ساتھ ساتھ بتوں کے لیے بھی کرتے تھے، اور لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تھے۔ لیکن کرتے کیا تھے کہ عرفات میں گئے اور پھر جا کے مزدلفہ میں، مینا میں جا کر پھر 3 دن تک خوب میلے لگاتے، اپنے باپ دادا کے قصے سناتے، اور جیسے کہ بیٹھ کے، بیکاز عربوں میں یہ چیز تھی کہ اپنے باپ دادا کے لیے بہت زیادہ وہ پراؤڈ محسوس کرتے تھے، باپ دادا کے ان کو اپنے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو نسب نامہ ہوتا ہے نا، عرب اپنا نسب نامہ صدیوں تک لکھتے رہتے تھے، اور وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں، میرے باپ دادا نے یہ کارنامے کیے، میرے باپ دادا نے یہ کام کیے، اور باپ دادا کے نام سے ہی انسان پہچانا جاتا تھا، اس کی شان ہوتی تھی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہودی بھی مدینہ میں جب تھے تو وہ اسی بات پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو، ہم تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے۔ تو پھر اب ظاہری بات ہے کہ ان کو حج کا کوئی سینس تو صحیح نہیں تھا، یعنی اتنا شرک آ گیا تھا، کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، یہ ایک شغل ہوتا تھا کہ مینا میں جا کر وہ اپنے باپ دادا کے قصے سناتے اور خوب فخر کرتے ایک دوسرے پر، اور میلے لگاتے اور
مطلب یہ کہ بازار لگتے اور لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور ایک جشن ہوا کرتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جہالت کا طریقہ چھوڑ کر مسلمانوں کو کیا بتایا کہ تم کو جب تم عرفات کے دن کے سارے عرفات کا دن پورا کر لو اور جب تم 10 ذی الحج کو حج کے سارے مناسک پورے کر لو پھر کیا کرو تم مزدلفہ میں جاؤ پھر مینا میں جاؤ اور مینا میں جا کر تم کیا کرو بیٹھ اللہ کا ذکر کرو. مینا کا جو مینا میں 3 دن گزارے جاتے ہیں 11 ذی الحج 12 اور 13. تو ان دنوں میں انسان کو حاجیوں کو کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پر بس آرام کرتے ہیں کھاتے پیتے اور بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تکبیرات پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک طرح سے اللہ کا شکر کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے حج کیا اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد بیٹھ کے اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح روزہ کھولتے وقت مغرب میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جب بھی کسی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اب حج کے اور 10 ذی الحج کے سارے مناسک کرنے کے بعد جب تم مینا میں پہنچو تو یہ وقت ہے کہ تم اب اللہ سے دعائیں کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ اس کا جو یہ اس ٹکڑا کا میں نے ترجمہ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے من کچھ ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو فی دنیا میں وما لہو اور ایسے لوگوں کو یعنی صرف دنیا کی دعا مانگ لی انہوں نے تو ایسے لوگوں کو پھر کیا ہوا کہ آخرت کے لیے وما لہو نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. تو یہاں پر ایک حدیث تھی میں بتانا بھول گئی یہ جو ایام تشریق ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ حدیث میں ابھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو میں ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا میرے نوٹس. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے میں اس کی حدیث جب ایگزیکٹلی حدیث آئے گی تو ایگزیکٹ ورڈ پڑھوں گی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دن جو ہے وہ کھانے پینے کے اور دعائیں مانگنے کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حج کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ سے دعائیں تو مانگتے ہیں مگر صرف کیا مانگتے ہیں دنیا کی خیر مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا اللہ ہمیں دنیا دے. اب ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ کیا کہ جو لوگ حج جیسی عبادت کرے اور اس کے بعد صرف اللہ سے دنیا مانگے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا تو ایک امتحان کا گھر ہے اور اس میں ہم ٹھیک ہے بندوں کو خیر چاہیے ہوتی ہے لیکن اس میں ہم آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے آئے ہیں اور اس میں ہمیں آخرت کمانا ہے. تو نیکی کے کام جو بھی کریں گے ہم دنیا میں تو ہمیں آخرت کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں. اب جو انسان حج جیسی عبادت میں بھی اس کو آخرت یاد نہیں آئے گی تو وہ کیسا انسان ہوگا؟ نیچرلی وہ ایسا انسان ہوگا جس کی ساری بھاگ دوڑ اور کوشش صرف دنیا کے لیے ہوگی اور وہ حج کے لیے بھی اسی لیے گیا ہوگا کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز مانگنے کے لیے جاتا ہے. مگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نے آخرت کی نہ مانگا ہی نہیں اور جو مانگتا نہیں اس کا مطلب ہے آخرت کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا. ظاہری بات ہے جب ہم کسی کام کی کوشش کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے تو ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم یہ محنت کر رہے ہیں تو ہمیں کامیابی دے. لیکن جس انسان کے دماغ پر آخرت ہے ہی نہیں تو وہ محنت بھی نہیں کرے گا اور وہ دعا بھی نہیں کرے گا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے انسان کو دنیا تو اللہ چاہے گا تو دے دے گا، ظاہر ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو دنیا تو اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اور دنیا کا تو ویسے بھی ہر انسان کا رزق مقرر ہے تو اس کو ملنا ہی ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، اور حسنتاً میں بہت وسیع معنی ہے۔ اگر ہم حسنہ، ہا سین نون کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اچھی، سب سے اچھی چیز، خوبصورت چیز، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم حسنہ مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے خیر اور بھلائی مانگتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہم اللہ سے نہ ہم نے بنگلہ مانگا، نہ کوٹھی مانگی، نہ کار مانگی، نہ اچھی جاب مانگی، نہ اچھا رشتہ مانگا، ہم نے کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ہمارے لیے کیا چیز میں بہتری ہے وہ کون سب سے زیادہ جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ ہماری تو جذبات وقتی ہوتے ہیں، آج ہم ایک چیز کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں تو کل اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کل کوئی اور چیز کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر جب حسنہ، دنیا کی حسنہ مانگیں گے، اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم سے، پھر چونکہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سے اس کے طرف سے خیر مانگی، بھلائی مانگی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سے دنیا کے بھلائی مانگنا کوئی ایسا بری بات نہیں ہے۔ دنیا مانگنا، دنیا کی اچھی خیر مانگنا، اچھی صحت مانگنا، اچھا رزق مانگنا، اچھی فیملی، اچھے ساتھی مانگنا، اچھی زندگی مانگنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ہمیں دنیا کا وقت آزمائش کا ہے، لیکن اس آزمائش میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ جتنی اچھائیاں اور خیر بھلائی دے اور اپنی ایک توفیق دے، نیکی کی توفیق دے، وہ بھی حسنہ میں آ گئی، تو پھر ہم انشاءاللہ اچھی دنیا گزار کے ہم ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نے سکھایا ہمیں کہ کیا مانگنا ہے، دنیا میں بھلائی مانگنی ہے، وفی الآخرت، اور آخرت میں حسنتاً، بھلائی دے۔ یعنی اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری خیر ہمیں سکھا دی کیسے مانگنی ہے، اور آخرت کی ساری خیر۔ تو دنیا کی خیر تو انسان کی اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی لائف کی سٹائل کے لحاظ سے ہے، کسی کو کیا حسنہ لگتا ہے، کسی کو کیا، لیکن خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے لحاظ سے اس کو حسنہ دیں گے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو اچھا دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس انسان کو دنیا میں وہ نعمت ملے جو اس کی آخرت کی بھلائی کا بھی ذریعہ بنے، آخرت کے اچھے انجام کا بھی ذریعہ بنے۔ کیونکہ دنیا کی بھلائی، دنیا کی کوئی بھی اچھائی جو ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہمارے لیے اسی وقت نعمت ہوتی ہے جب اس نعمت میں ہمارے لیے آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں دیں گے، پھر ہمیں آخرت کی حسنہ مانگیں گے۔ تو آخرت کی حسنہ کیا ہے کہ انسان جب مومن جب مرے گا، اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ دنیا آخرت کی حسنہ ہے۔ تو پھر اور آگے باقینا، اور بچا ہم کو عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دیکھیں آگ کے عذاب سے بچا سے کیا مطلب ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جب مرے گا تو قیامت کے دن اس کو پلسرات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ پلسرات کیا ہے؟ وہ ایک برج ہے، ایک پل ہے جو کہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور وہ بہت باریک ہے اور اس پر بہت اندھیرا ہے۔ اس میں سے اس پر سے گزرے گا جب انسان، اور جب جو کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس اندھیرے پل پر روشنی کس سے ہوگی؟ ہمارے نیک اعمال سے ہمیں روشنی ملے گی۔ ہر انسان کی اپنی روشنی ہوگی، کسی اور کو اس روشنی سے فائدہ نہیں ہوگا کہ اب کسی کے پاس بہت روشنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چلنے سے دوسروں کو فائدہ ملے گا، نہیں۔ اس دن ہر انسان اپنی روشنی میں چلے گا تو پھر وہ جنت میں پہنچے گا۔ تو ہمیں دعا کیا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اس پلسرات پر بھی اللہ آسانی سے گزار دے، اور
ہمیں جہنم کی آگ کی تپش بھی نہ محسوس ہو، بیکاز اس پل پر جو لوگ بہت آہستہ آہستہ جائیں گے اس لیے کہ ان کی روشنی بہت کم ہوگی، تو وہ جہنم کی آگ کو محسوس کرتے جائیں گے، اور کچھ لوگ اس پل سے مسلمان ہوں گے پھر بھی گر جائیں گے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور اپنے جتنے گناہوں کا وہ ان کے جب تک گناہ ان کا کفارہ نہ ہو جائے وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ مومن جو بھی کلمہ گو ہے اور جو یقین دل سے یقین رکھتا ہے کلمہ پر اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن پل صراط سے گر سکتا ہے جہنم میں، ایک مومن ایک مسلمان گر سکتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کے نیک اعمال اگر کم ہوگے، روشنی کم ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے کہ پار نہ کر سکے اور گر جائے۔ تو ہمیں یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے، ہم اللہ سے جنت مانگے لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے جہنم سے نجات بھی مانگے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس و اعوذ بک من النار، اس طرح دعا کیا کریں، اللہ ہمیں جنت فردوس عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ جہنم کی آگ کا ایک جھونکا بھی انسان کے لیے برداشت سے باہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جھونکے سے بھی بچا لے، آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مکمل دعا سکھا دی ہمیں، اور یہ دعا انشاءاللہ سب کو یاد ہوگی، اور اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کر لے۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث ایک دو بتاتی ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا کرتے تھے۔ جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک سائڈ جو ہے وہ ایک کونا رکن یمانی کہلاتا ہے اور ایک کونا حجر اسود کا کونا کہلاتا ہے، تو جو کونا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا ہے، اس کے درمیان جب چلتے تھے تو پھر یہ دعا مانگتے تھے کثرت سے، اور ہم نے جو بھی عمرہ کے لیے گیا ہوگا، حج کے لیے گیا ہوگا، ان کو یہ بات سکھائی گئی ہوگی کہ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز واضح ہے۔ پھر امام احمد اور امام مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی تو جو سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، تو آپ نے اسے یہی دعا سکھا کرنے کو نصیحت کی، اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اصل میں اس شخص کا یہاں پر مختصر لکھا ہوا ہے، ہوا یہ تھا کہ ایک شخص بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بہت بیمار تھا وہ شخص، اور ایک سیکنڈ، وہ شخص بہت بیمار تھا تو سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنے لیے دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے جو تکلیف دینی ہے دنیا میں دے دے اور آخرت کے عذاب سے مجھے بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اس طرح دعا نہ مانگو کہ جو تکلیف دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم میں وہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تکلیف مانگ کر تکلیف لیں اور پھر ہم اپنے اتنا صبر کریں کہ ہم اپنے ایمان پر بھی ثابت قدم رہ سکیں۔ انسان بیماری میں، تکلیف میں، بے روزگاری میں ہمت ہار جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ تو اصل دعا کیا ہے کہ انسان اللہ سے دنیا میں بھی عافیت مانگتا رہے، عافیت مانگنا بہت اچھی بات ہے، انسان ہر وقت عافیت مانگے اللہ سے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والعفو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کی دعا بہت اچھی ہے۔ میں انشاءاللہ جن لوگوں کو مجھے ابھی جب جلدی بولنے جاتی ہوں تو میں بھول بھی جاتی ہوں، میں انشاءاللہ یہ دعا آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، جس کو یاد نہیں ہو وہ یاد کرے۔ اچھی خوبصورت عافیت مانگنے کی دعا ہے، اور یہ صبح شام دعا مانگنے کی، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہم انی اسألک العافیۃ والعفو اوکے، انشاءاللہ میں دعا بھیج دوں گی، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی۔ بہرحال انسان کو دنیا میں بھی عافیت اور
خیر مانگنی چاہیے، کبھی بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے کوئی بات نہیں، مجھے دنیا میں دے تکلیف، آخرت میں اچھا دینا، اور انسان کو آخرت کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور جب ہم کوئی بھی عمل کریں تو مست ہو کر نہ کریں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ان اعمال کا میری آخرت پر کہیں برا اثر تو نہیں پڑتا۔ دیکھیں ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے انجوائے کرنا، تفریح کرنا، اچھے جیسے جس بات سے ہمارا نفس خوش ہوتا ہے وہ کرنے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے، اور ہم وہ کر کے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس بہت بہترین ہے۔ لیکن یہ چیزوں کی کثرت انسان کو آخرت کے بارے میں غافل کر دیتی ہے۔ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان خوش نہ ہو، انجوائے نہ کرے، مگر اعتدال رکھے انسان، اور ہر دن کا کچھ نہ کچھ حصہ اگر ہم نے اللہ سے استغفار اور اللہ سے دعائیں اور آخرت کے لیے کچھ کمائی نہیں کی تو پھر ہمارا وہ دن ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی بہت زیادہ تفریح سارا دن کر کے اتنے مشغول ہو گئے کہ اب کچھ نمازیں بھی بس ایسے ویسے پڑھ لی اس لیے کہ بہت ٹائم نہیں تھا، اس طرح نہ کریں، کیونکہ ہمارا جو بھی عمل ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ضرور کہ ہمارا آخرت کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ اور انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو مجھے بہت دیر ہے، کوئی بات نہیں، میں بعد میں کر لوں گی، اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا ہماری موت کب آنی ہے۔ تو پھر یہاں پر اب اس میں ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے اس آیت میں، یہاں پر اس کو میں پورا کر لوں اس کے بعد، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا، اور یہاں کمایا سے مطلب جو انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت مانگیں گے ان کے لیے ان کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ دنیا کی حسنت مانگ لی، آخرت کی مانگ لی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں مانگ لی تو انشاءاللہ ہمارے لیے دونوں چیزوں میں خیر ملے گی۔ تو ہم نے جو بھی ہم نے کمایا، یعنی ہم نے جس چیز پر نیت کی، جس کی دعا کی، اور جب دعا انسان کرتا ہے تو اس کی کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارا ایمان، ہمارے نیک اعمال ہمیں فائدہ ضرور دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان یہ نہ سوچ لے کہ میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اچھا پرسن ہوں تو میرے لیے تو جنت ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچے، کیونکہ ہمارے اعمال چاہے ہم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں، ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جنت کی قیمت ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان صرف اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، جس کو اللہ نے اپنی رحمت کر دی جس کے اوپر، اس کو جنت ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت تو صرف دعاؤں سے ہی ملنی ہے نا، تو دعائیں جتنی کریں گے اتنا حصہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک طرح سے وعدہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور پوری دعا نہیں بھی اس کو دنیا میں یا آخرت میں، ہمیں پوری دعا، ویسے تو دعائیں پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم یہاں بھی دیکھ ہی لیں گے کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہے، کیونکہ دعا جب اخلاص سے کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ شاید دعا نہیں قبول ہوئی، لیکن وہ دعا پھر کیا ہوتی ہے، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے ہم سے کوئی مشکل یا کوئی آفت ہم سے دور کی ہوتی ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کے اجر و ثواب کے لیے بچا کے رکھا ہوتا ہے۔ اور جب بعض لوگ آخرت میں بہت سارے یعنی بہت سارا اجر و ثواب اپنے اعمال نامے میں دیکھیں گے تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کہاں سے آیا، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو گویا دعا جب انسان اخلاص سے کرتا ہے اللہ سے تو وہ قبول ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں تو ہم دنیا ہی میں حج سے آتے ہیں، عمرہ سے آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں،
تو دنیا ہی میں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہماری دعا پوری ہو گئی ہے نا. بعض اوقات لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہوئی ہے بعض دعائیں پوری. تو انشاءاللہ انسان کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ. تو اور اللہ پر اس طرح سے، اس سے ہمیں یہ ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اللہ پر اگر چھوڑتا ہے کہ اللہ مجھے حسنت دے، اللہ مجھے بھلائی دے، اللہ مجھے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز میں بہتری ہے ہمارے لیے، تو اللہ وہی دے گا ہم کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے. اگر ہم خاص کوئی چیز کا نام لے کے مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے. اوکے صبا، انشاءاللہ میں صبا کو اس پہ لے لوں، اسکائپ پر لے لوں. ایک سیکنڈ مجھے دے. اوکے، تو اوکے صبا اپنا مائک آف کر دینا پلیز. اوکے، تو انشاءاللہ دیکھیں ایک پیمانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہونا چاہیے دعاؤں کا. ہمارے اعمال کی، جو بھی ہمارے اعمال ہم کرتے ہیں، جو چوائسز کرتے ہیں، ہم دنیا میں ہر وقت چوائس کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، آج کا دن میں یہ کروں گی، آج میں یہ کروں گی، آج میں وہ کروں گی. صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں دماغ میں کام ہوتے ہیں، لیکن ایک عادت ڈال لیں کہ میرا کون سا کام آخرت کا، اس میں خیر اور بھلائی سے ریلیٹڈ ہے، اور کوئی کام ایسا تو نہیں ہے جس سے میرے لیے آخرت میں کوئی خرابی ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ عادت ڈالیں گے انشاءاللہ تو ہمارا ہر عمل انشاءاللہ عبادت ہو جائے گا، اور ہمارے ہر عمل میں خیر اور بھلائی کا پہلو ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلدی لینے والا ہے حساب. اب یہ ٹکڑا کیا ہمیں بتاتا ہے؟ اس سے یہ بہت ہی اہم ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو صرف دنیا مانگتا ہے اور جو صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ اتنی لاپرواہی کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، میں آخرت تو کما لوں گا، میری دنیا تو مجھے ابھی کا معاملہ ہے، میں آج کا معاملہ ہے میرا، مجھے آج یہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا دماغ ہمیشہ اس طرح سوچتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ آخرت کو ابھی بہت دیر ہے. ٹھیک ہے، اچھا، جو لوگ بہت زیادہ آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ پر بھروسہ کر کے نیکی پر چل رہے ہوتے ہیں، اب بعض اوقات ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اوپر تکلیف مشکل حل نہیں ہو رہی ہے ہماری، تو وہ سوچتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کب میری دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے، کب میرے ان سارے نیک کاموں کا مجھے اچھا بدلہ سامنے نظر آئے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ٹکڑے سے دونوں طرح کے لوگوں کو، جو لوگ غافل ہیں ان کو وارننگ دی، اور جو لوگ اللہ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کب میرے لیے اجر و ثواب اور اچھے انجام کا اچھا نتیجہ نکلے گا میرے کاموں کا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو تسلی، ایک کو تسلی دی جو نیکی پہ لگا ہوا ہے، اور جو بالکل غافل ہے اس کو دھمکی دی کہ یہ مت سمجھو کہ تم کو بہت، جو غافل ہے اس کو دھمکی کیا ملی کہ مت سمجھو کہ تم ابھی بہت دیر ہے، حساب قیامت کے دن میں تو ابھی بہت دیر ہے، ابھی آج تو میں اپنی دنیا تو کما لوں. اس کو بتایا گیا کہ تم یہ مت سمجھو، اللہ کا حساب بہت جلد ہونے والا ہے. حدیث میں ہے کہ جو بندہ مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بندہ جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے ہی ایسے آتے ہیں اس کو، جو بندہ اپنے انجام سے غافل ہوتا ہے، جس نے بہت سی اپنی نفس کی پیروی کی ہوتی ہے، اللہ کو بہت ناراض کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے فرشتے ہی ایسے آتے ہیں جو اس کو ڈانٹتے ہیں. اس کی روح نکل نہیں رہی ہوتی ہے، ڈر رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے سامنا کرنا پڑے گا اپنے اعمال کا، تو اس کو فرشتے ڈانٹ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور اسی وقت سے قبر سے ہی اس کے لیے برا وقت شروع ہو جاتا ہے.
اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اور اس کو قبر سے ہی اللہ کی رحمتیں محسوس ہونے لگتی ہے، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کی قبر میں۔ تو یعنی کہ سریع الحساب سے مطلب یہ کہ کوئی بندے کو پہلی بات یہ کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا، میں 2 منٹ کے بعد زندہ ہوگا یا نہیں کسی کو نہیں پتا۔ تو کبھی کوئی انسان یہ غفلت میں نہ رہے کہ ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، میں آخرت کے بارے میں سوچ لوں گا، ٹھیک ہے، نہیں، کسی کے پاس کتنا وقت ہے صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ اور آپ لوگوں سے میری بہت زیادہ درخواست ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں نعمتیں دیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی تکلیف پریشانی دنیا میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو تو سوچتے ہیں کہ واہ میری تو بہت لائف اللہ نے اچھی دے دی، مگر پھر اس کا ایک نقصان یا ایک چانس یا اس بندے کو ایک فکر ضرور کرنی چاہیے کہ کہیں میں ان خوشیوں میں غافل نہ ہو جاؤں، کیونکہ دیکھیں تکلیف کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، برے وقت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انسان خوشی میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے غم میں بہت جلدی اس کی دعا سنتا ہے۔ تو اور وہ وقت تو ہمارا گزر ہی رہا ہے، تو انشاءاللہ انسان کو اپنی لائف میں بیلنس رکھنا چاہیے، اور ایک تھوڑا حصہ کچھ حصہ اپنا مخصوص ہونا چاہیے کہ یہ میرا حصہ ضرور بضرور دن کا آخرت کے لیے ہے۔ اپنی فجر کی نماز کو لمبا کر لیں اگر چاہے تو، وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان فری ہوتا ہے، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، دعائیں کریں، یا پھر اپنی عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے بہت سی دعائیں کریں۔ اور دن کی نمازوں میں بھی اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جو آپ کو بہت زیادہ کھینچ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی نماز ایسی رکھے جس میں آپ سکون سے بیٹھ کے بڑی لمبی دعا کریں، اور اللہ سے اچھی نماز پڑھیں، اور اللہ سے استغفار کریں۔ اور قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس سے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ تو اس کے لیے بھی اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے اچھا وقت گزاریں، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی جس کو اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے، تو ہمیں خواہش بھی کرنی چاہیے، مگر اپنے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے۔ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، اور میری یہ مہلت دنیا کی ختم ہو سکتی ہے، تو ہم اس مہلت کو غفلت میں نہ نکالیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام، دنوں میں، فی میں، ایامن کچھ دنوں میں، معدودات گنے چنے دنوں میں یاد کرو۔ اور یہ گنے چنے دن کیا ہیں؟ یہ حج ہی سے تعلق ہے۔ جب انسان عرفات، جب انسان 10 ذی الحجہ کو حج کے مناسک پورے کر لیتا ہے تو جو 3 دن ملے ہوئے ہیں، 11، 12، 13 ایام تشریق، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان دنوں میں تم کیا کرو؟ اللہ کی زیادہ سے زیادہ یاد کرو، عبادت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ فمن، پھر جو کوئی تعجلا، جلدی کر لے، فی میں یومین تثنیہ ہے، 2 دن میں، یعنی کہ ایام تشریق میں 3 دن کے ہیں، مگر کسی کو جلدی لوٹنا ہے اپنے گھر تو 2 دن میں کر سکتا ہے، یہ اجازت اللہ نے رخصت دی ہے کہ پھر 11، 12 کی عبادت کر کے 13 کو نکل جائے۔ فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، اللہ تعالیٰ نے چونکہ رخصت دی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس رخصت میں کیا ہم کو احتیاط کیا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ بس اب میں نے حج کر لیا، اب مجھے بس جلدی گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، میں بور ہو گئی ہوں، میرے لیے یہ اب میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، یہ بیزاری نہیں ہو دل میں۔ ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے یا کوئی اور ریزن سے ہمیں جلدی نکلنا پڑتا ہے 11، 12 کی عبادت کے بعد، تو پھر 13ویں دن کو ہم نکل سکتے ہیں، 13ویں کی عبادت
چھوڑ کر، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں پر بھی کنکریاں ماری تھی، اور ان تینوں دنوں میں جا کے شیطان کو کنکریاں بھی مارنی ہوتی ہے اور باقی وقت میں عبادات کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کو کنکریاں مار کے تیسرے دن پھر نکلے تھے آپ، 13 جب آپ حج کے لیے گئے تھے تو 13 ذی الحج کو وہاں سے نکلے تھے۔ لیکن اللہ نے چونکہ رخصت دی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی 2 دن کے بعد نکلے، بس ذہن کیا رکھنا ہے کہ بہتر کیا چیز ہے 3 دن رہے، اور اگر مجبوری ہے تو پھر 2 دن رہے، لیکن اس وجہ سے نہ 2 دن میں بھاگے کہ چلو اب میں تھک گئی، اب میں عبادت سے بیزار ہو گئی، اب میں نے بہت عبادت کر لی۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص دن دیے ہمیں دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ کی تکبیرات کے لیے، اور ان دنوں میں تکبیرات کہنا بہت بہت اس عبادت کی خاص عبادت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہر وقت پڑھنی ہے ان دنوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رمی جمار کے وقت بھی تکبیرات کہتے تھے، اور ان ایام تشریق میں مسلسل یہ تکبیرات کہتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے ایام ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رخصت کے بعد پھر آگے تقوی کی بات کر دی کہ لیمن واسطے اس کے جو ومن تاخرا جس نے تاخیر کی فلا اسما نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر، لیمن واسطے اس کے جو اتقا جس نے تقوی کیا، یعنی پیچھے کہا گیا کہ جو جلدی چلا جائے 2 دن میں اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 3 دن میں جائے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط کیا رکھی یہاں پر، لیمن اتقا جس کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا خوف دل میں ہے، انسان جلدی اسی لیے جا رہا ہے کہ اس کو کوئی کام ہے، کوئی وجہ سے جا رہا ہے، مگر بیزاری سے نہیں جا رہا، اور جتنا وقت اس نے وہاں گزارا اللہ کے تقوی سے گزارا، اللہ کی تکبیرات پڑھی اور دعائیں کی، تو پھر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ دیکھیں یہاں حج کی آیات کے ساتھ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، کیونکہ عرفات کا جو مجموعہ ہے، جمع ہونا ہے، وہ ایک طرح سے حشر کے دن کے مجموعے کی ہمارے لیے یادگار ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ اس سین کو غور کریں، عرفات میں ہر انسان چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو ایک ہی لباس میں ہوتا ہے، اور سارے لوگ بس ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے اس میدان میں۔ حالانکہ عرفات کا میدان صرف کیا ہے، مٹی ہے، کوئی وہاں پر ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا یہاں اس وجہ سے یہ ہے، بس اللہ نے اس جگہ کو چوز کیا ہے کہ اس کو مقدس بنایا ہے، اور وہاں پر ہمیں عبادات کرنی، اور وہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اب یہ کہ تقوی، اللہ کا تقوی جو ہے وہ ضروری ہے دنیا میں عام حالات میں بھی اور حج میں بھی۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ یہ یقین ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر کام سوچ کے کرے کہ میرا یہ کام کہیں میرے اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہر معاملے میں انسان احتیاط کرے، اور یہ جان لے کہ آج عرفات میں ہم جمع ہوئے ہیں، تو پھر حشر کے دن بھی جمع ہوں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ وہ دن تکلیف والا نہ ہو۔ حشر کا دن بڑا تکلیف والا ہے، اور انسان سورج بہت گرمی ہوگی، سورج بہت نیچے ہوگا، انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور ہر انسان اپنے اپنے انجام کے فکر میں ہوگا،
اور ڈر رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اور برے حال میں جو لوگ دنیا میں آخرت کو بھولے ہوئے ہوں گے وہ بہت برے حال میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سایہ ان کو ملے گا جو قرآن سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو قرآن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں وہ اس وقت سایہ کے طور پر آئیں گی، ان لوگوں کو سایہ دیں گی جو کہ ان آیات ان سورات کو پڑھتے رہتے ہوں گے دنیا میں اور اس کے مطابق ان پر عمل کرتے رہتے ہوں، کیونکہ یہ دونوں سورات میں بہت سے احکامات ہیں اسلام کے اور ایمان کے. تو بہرحال یہ انسان کو یاد رکھنا ہے. پھر وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یعجبک. ایک منٹ میں شاید ہمارا لیسن پورا تو نہیں ہو گیا. ہاں ہمارا لیسن آج اتنا ہی تھا. تو اب خلاصہ کر لیتے ہیں کہ خلاصہ کیا ہوا کہ ان آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت دعا سکھائی اور ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان کا فوکس آخرت پر ہونا چاہیے. دنیا کی خیر اور بھلائی بھی انسان حاصل کرے مگر ہر اس کام سے بچے جس میں آخرت کی خرابی ہو. ترجیح ہماری یہ ہو کہ میرے ہر کام کا انجام میری آخرت کی، دنیا کے ساتھ ساتھ میری آخرت کی بھی بہتری کا ہو انشاءاللہ. اور آج ہم نے دعا بھی سیکھی، اس دعا کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ جس کو یاد نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور انشاءاللہ میں عافیت کی دعا مجھے اللہ تعالی یاد رکھا ہے تو میں وہ بھی بھیج دوں گی آپ لوگوں کو. ہاں ماشاءاللہ سبا کو یاد ہے الحمدللہ. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں سے بنائے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اور جو آخرت کو نہیں بھولتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور بھلائی نصیب کرے اور ہماری زندگی کو برکت والا بنائے کہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آخرت کما لیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب کرے کیونکہ صحت اور عافیت بہت ضروری ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی نصیب کرے تاکہ رزق کی طرف سے پریشانی میں بھی انسان پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی خیر نصیب کرے، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے شوہروں بیویوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور حسنات دے. آمین. تو انشاءاللہ ہماری کلاس پوری ہوئی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد